أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأحس نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور آپ مثال بیان کیجئے ان کے سامنے کہ دو آدمی تھے. ہم نے ان میں سے ایک کے لیے 2 باغات دیے تھے انگور کے اور ان دونوں باغوں کو گھیر لیا تھا کھجوریوں سے اور ہم نے ان دونوں باغوں کے بیچ میں ایک کھیت بنا دیا ہے. یہ دونوں باغ اپنے پھل دیتے تھے اور اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کرتے تھے اور ہم نے ان دونوں کے بیچ میں ایک نہر بھی جاری کر دی تھی اور اس کے لیے ہر قسم کے پھل تھے. تو اس نے اپنے ساتھی سے باتیں کرتے کرتے کہا کہ میں تجھ سے بڑا ہوں مال کے اعتبار سے اور زیادہ عزت والا ہوں خاندان کے اعتبار سے. اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اپنی ذات پر ظلم کر رہا تھا. اس نے یہ کہا کہ میں نہیں سوچتا کہ کبھی بھی یہ ختم ہوگا اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی اور اگر مجھے دوبارہ لوٹایا گیا میرے رب کے پاس تو ضرور بھی ضرور میں اس سے بھی بہتر پاؤں گا لوٹنے کی جگہ. تو اس کے ساتھی نے اس کو کہا باتیں کرتے ہوئے کہ کیا تو انکار کرتا ہے اس ذات کا جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا پھر منی کے قطرے سے پھر اس نے تجھے ایک مکمل انسان بنا دیا. لیکن میں تو اسی بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں. ایسا کیوں نہیں کیا کہ جب تو اپنے کھیت میں داخل ہوا تو یوں کہتا کہ ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ. یاد رکھ اگرچہ تو دیکھتا ہے کہ میں تجھ سے کم ہوں مال اور اولاد کے اعتبار سے لیکن یقین ہے کہ میرا پروردگار مجھ کو تیرے باغ سے بھی بہتر باغ عطا کرے گا اور اس باغ کے اوپر آفت برسا دے گا آسمان سے پھر یہ پورا کا پورا چٹیل میدان ہو جائے گا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا پانی نیچے گہرائی میں چلا جائے اور پھر تو اس کو تلاش ہی نہ کر سکے. محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ کل ان آیات کے بارے میں تھوڑی کچھ باتیں ہم نے سنی تھی کہ یہ جو آیتیں ہیں اس کا پورا شان نزول یہ ہے یا اس کی پوری تحقیق یہ ہے کہ بنو اسرائیل میں 2 آدمی تھے.
اور وہ دونوں بھائی تھے یا پارٹنر تھے. ان دونوں کے حصے کے اندر 4,000 دینار آئے. ان دو میں سے ایک کافر تھا اور ایک مسلمان تھا. کافر نے اپنے ان 4,000 میں سے 1,000 کا باغ خریدا، دوسرے 1,000 کا گھر بنایا، تیسرے 1,000 سے بیوی کے ساتھ عورت کے ساتھ نکاح کیا اور چوتھے 1,000 کے ساتھ خادم اور ساز و سامان خرید لیے. اور اس اعتبار سے اس نے اپنی ان 4,000 دینار سے دنیا اچھی طرح بنا لی. اور دوسرا جو آدمی تھا وہ اللہ کی ذات پر ایمان لانے والا. اس نے جیسے جیسے یہ باتیں سنی کہ میرے ساتھی نے 1,000 کا یہ کیا تو اس نے وہی 1,000 اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے اور اللہ تعالیٰ سے یہ فرما دیا، یہ وعدہ کر لیا کہ اے اللہ میں یہ 1,000 دیتا ہوں اللہ کی راہ میں، تیری راہ میں، اس کے بدلے میں تو مجھے جنت کے اندر باغ عطا کرنا. دوسرے 1,000 کے بدلے میں اے اللہ اس کے بدلے میں تو مجھے جنت میں گھر عطا کرنا. تیسرے 1,000 کے بدلے میں اے اللہ اس کے بدلے میں تو مجھے جنت میں بیویاں عطا فرمانا. اور چوتھے کے بدلے کے اندر کہ اللہ جنت کے اندر مجھے خادم اور سارا ساز و سامان عطا کر. اس طریقے سے اس نے اپنے یہ 4,000 کس طرح خرچ کر لیے اللہ کی راہ میں. اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آدمی تو اپنی دنیا بنا لی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی دنیا سوار کر دی. اس کے پاس بہت اچھا ساز و سامان ہو گیا اور اتنی دنیا بن گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ. اس نے یہ جو زمین خریدی، اس زمین کے اندر 2 باغ بنے انگوروں کے، اور اس باغ کے گرد گرد جس طرح ہم اینٹوں کی دیوار بناتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اینٹوں کی دیوار نہیں بلکہ اس کی یہ باؤنڈری اور بارڈر کے اوپر کھجور کی پاری لگا دی. چاروں طرف کھجور کے درخت ہیں تو اندر بھی باغ ہے اور چاروں طرف سے کھجور کی دیواریں بھی بنی ہوئی ہیں. اور ان دونوں باغوں کے بیچ میں ایک کھیت لہلہا رہا ہے اور اس ساری زمین کو پانی پلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نہر بھی جاری کر دی. اللہ اسی منظر کو بیان کرتا ہے کلتا الجنتین آتت اکلہا. اب دنیاوی اعتبار سے اس دونوں فارم کے اندر کھیتی بھی اچھی طرح ہو رہی ہے اور انگور بھی اچھی طرح سے پک رہے ہیں اور کھجور بھی اچھی طرح سے، پوری دنیا مطلب اس کی سوری ہوئی ہے. ادھر اس آدمی کی حالت یہ ہوئی کہ اب اس کے پاس سے تو سارے درہم اور دینار خرچ ہو چکے تھے. دنیاوی اعتبار سے اس کو تنگی محسوس ہوئی تو اس نے ایک دن اپنے دل کے اندر سوچا کہ وہ میرا ساتھی تھا، ایک زمانے میں ہم پارٹنر تھے، آج اس کے پاس اتنی ساری دولت ہے، چل میں اس کے پاس جاتا ہوں اور کچھ مدد مانگتا ہوں. چنانچہ یہ مسلمان اس کافر کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ یار میرا تو سب کچھ خرچ ہو چکا، تو میری کچھ مدد کر دے. تو اس نے کہا کہ تو نے کہاں خرچ کی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تو اللہ کی راہ میں آخرت کو بنانے کے لیے خرچ کر دیے. تو چونکہ یہ کافر آدمی تھا تو اس نے غرور میں آ کر اور تکبر میں آ کر بول دیا کہ دیکھ میں نے اپنی رقم کا صحیح انویسٹ کیا تو آج دنیا کے اندر میں کامیاب ہو گیا اور تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کر کنگال ہو گیا اور دنیاوی اعتبار سے اس مصیبت میں آ گیا کہ آج تجھے بھیک مانگنے کی نوبت آئی. بس میں تو یہی سوچتا ہوں کہ یہی زندگی اصل ہے اور کوئی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والا نہیں. اور تیرے کہنے کے مطابق اگر میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا بھی جاؤں گا تو جس طرح اللہ نے مجھے اس دنیا میں دیا ہے نا، آخرت کے اندر بھی اللہ تو مجھے دے گا. میری دنیا بنی ہے تو آخرت بھی بن جائے. یہ ساری تکبرانہ باتیں اس نے اس مسلمان کے سامنے بیان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کیونکہ کافر کا کفر یہ تو اللہ تعالیٰ برداشت کر سکتا ہے لیکن کفر کے اوپر تکبر کرتا ہے تو اللہ اس کو برداشت نہیں کرتا.
حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقول اللہ تعالی، اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی، الکبریاء ردائی، کبریائی تکبر میں ہوں، یہ کیفیت اللہ کے لیے اچھی لگتی ہے، یہ اللہ کی چادر ہے، یہ اللہ کا لباس ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا فمن نازعنی انازعہ، اس کبریائی کو اور اس شان کبریائی کو جو میرے سے چھیننا چاہے گا اور جو اللہ کے علاوہ اپنے لیے بڑائی کو ثابت کرنا چاہے گا، انازعہ، میں اس سے لڑائی کروں گا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ہم لوگوں کو حدیث قدسی کے ذریعے سے بتایا کہ کوئی بھی آدمی کا کوئی بھی گناہ ہوگا اللہ اس کو معاف کر دے گا، لیکن تکبر، یہ تکبر ایک ایسی بدترین بیماری ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ تو قرآن کریم کے اندر اس واقعے میں بھی اللہ یہی فرماتا ہے کہ یہ ساری باتیں جب اس نے تکبرانہ انداز سے بیان کی، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ یہ باتیں اس کی بولنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر اس پر عذاب اتار دیا، اور وہ یہ ہوا کہ دوسرے دن جب وہ صبح کو اپنے کھیت میں گیا تو دیکھا کہ اس کا سارا کھیت آگ کے ذریعے سے یا آگ کی لپٹ میں آ کر سب ختم ہو گیا ہے۔ نہ وہ گل والا انگور کا باغ رہا، نہ کھجور کی کھجوریاں رہی، سب تہس ماس اور کھلا میدان بنا ہوا ہے، جل کے راکھ ہو گیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جس وقت دوسرے دن اس نے اپنے اس باغ کو اس طرح سے ویران اور جلا ہوا اور راکھ ہویا ہوا دیکھا تو یہ اپنے دونوں ہاتھوں کو پلٹنے لگا اور اس طرح سے اپنے ہاتھ ملنے لگا اور افسوس کرنے لگا۔ اللہ فرماتا ہے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، ہم نے اس کی ساری جائیداد کو ختم کر دیا۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، وہ اپنی ہتھیلیوں کو ملنے لگا کہ اس کی تو ساری محنت بیکار گئی۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور اس کے سارے باغ اور پھل یہ سب ٹٹیوں کے بل گرے ہوئے۔ وَيَقُولُ، اور اس وقت وہ کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کہ میں نے وہ تکبرانہ بول نہ بولے ہوتے، میرے پروردگار کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو میں نے قدر اور شکریہ کی نگاہ سے دیکھا ہوتا تو آج میرے کو یہ منظر نہ دیکھنا پڑتا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی موقعوں کے اوپر اور کئی جگہوں کے اوپر مثالیں دے دے کر بیان کی کہ اے انسان، دنیا کی دولت کو دیکھ کر یا اپنے پاس دنیا کی دولت کو آئی ہوئی دیکھ کر اترانا مت، یہ مت سمجھنا کہ یہ دولت تیرے پاس ہمیشہ رہے گی، جس طرح سے آج یہ تیرے پاس آئی ہے کل نہیں تھی، پھر کل تیرے پاس سے چلی جائے گی اور دوبارہ تیرے پاس نہیں رہے گی۔ یہ دنیا اور دنیا کی دولت یہ تو غالب و راہب، آج تیرے پاس کل دوسرے کے پاس پرسوں تیسرے کے پاس۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اسی کو بیان فرماتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، یہ زندگی کا چکر چلتا رہتا ہے، آج کسی کے پاس مالداری ہے اور دوسرا غریبی میں ہے، کل پھر چکر بدل جائے گا اور جو غریب ہے وہ مالدار بن جائے گا اور امیر ہے وہ غریب بن جائے گا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دنیا کی زندگی کے حالات کسی کے اوپر ایک طرح کے نہیں رہتے، یہ بدلتے رہتے ہیں، آج کا امیر کل کا غریب، کل کا غریب آج کا امیر، یہ تو دنیا کا دستور ہے۔ اب چند دن کی جاو جلالی کو دیکھ کر جب انسان اترانے لگتا ہے تو بعد میں افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اور یاد رکھیے قرآن کریم کے اندر اور حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا خلاصہ یہ نکلتا
کہ آدمی اپنی زندگی کے اندر اگر اصلاح کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اصلاح کو قبول کر لیتا ہے، لیکن جب چڑیا چگ جائے کھیت اور پھر وہ افسوس کرنے لگے، پھر افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرعون کے واقعے کو بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر کئی مرتبہ سمجھایا کہ یہ فرعون ایک اللہ کی عبادت کرنے کی طرف آ جا اور یہ اپنا شرک اور کفر کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو جو الہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، یہ سارا ڈبہ چھوڑ دے۔ اس نے نہیں مانا۔ اخیر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ساری قوم کو لے کر چلے گئے اور فرعون نے اس وقت بھی تکبرانہ مزاج اختیار کیا کہ ہے وہ کیسے بھاگ جانے والا، وہ تو میرا غلام ہے، میری خدمت کرنے کے لیے پوری قوم مجبور ہے، میں اس کا پیچھا کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کیا فرعون نے اور اس کی قوم نے۔ واقعے کے اندر ہم نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام آگے ایک ایسے موڑ پر پہنچ گئے کہ آگے دریا ہے، پیچھے فرعون اور اس کا سارا لشکر ہے۔ ساری قوم گھبرا گئی اور کہنے لگی انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے اور پھنس گئے، آگے جاتے ہیں تو پانی میں ڈوب کے مرنا مقدر لکھا ہے، اور اگر یہیں پر ٹھہرے رہتے ہیں تو فرعون اور اس کا لشکر آئے گا اور ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، نہ دریا میں ڈوب کے مرنے کی ضرورت آئے گی اور نہ فرعون اور اس کا لشکر ہمارا پار توڑ سکے گا۔ کلا ان ربی معی، ان معی ربی، میرے پاس میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا فضرب بعصاک البحر، اے موسیٰ علیہ السلام سمندر کے اوپر لاٹھی مار دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہوا، وہ پورا پانی کا سمندر راستے کی طرف دو طرف پانی بڑھ گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا، اور وہ بھی ایک دو نہیں 12 راستے بن گئے، اور یہ ساری موسیٰ علیہ السلام کی قوم نکل رہی ہے۔ ابھی بھی فرعون کو اتنا سارا منظر دیکھ کر بھی اپنی حقیقت یاد نہیں آتی، اس کو دیکھ کر کہتا ہے یہ میری وجہ سے ہی بنا ہوا ہے، چلو ہم پورا لشکر اندر گھستے۔ جیسے ہی فرعون اور اس کا لشکر یہ سمندر کے بیچ کے اندر پہنچا، ادھر اللہ کی قدرت سے بنو اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام سمندر کے اس کنارے پر پہنچا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سمندر کو حکم دیا، وہ دوبارہ راستہ ختم کر کے پانی کی طرف بہنے لگے اور فرعون اور اس کی قوم ڈوبنے لگی۔ اس موقع کے اوپر فرعون کے ہوش ٹھکانے پر آئے اور اس وقت وہ کہنے لگا آمنت برب موسیٰ، اب میں موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں، لیکن دیر ہو گئی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام ایسے موقع پر بھی کہ کہیں اللہ کی شان رحمت جوش میں آ کر فرعون کا اس وقت بھی ایمان لانا کہیں اللہ قبول نہ کر لے، اس لیے حضرت جبریل علیہ السلام وہ کیچڑ لے کر فرعون کے منہ میں مارنے لگے اور کہنے لگے الآن وقت عصیت من قبل، اب جب بالکل مرنے کی باری آ گئی تب ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تک تو بہت دفعہ سے مانتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو ستاتا تھا۔ الآن وقت عصیت من قبل، اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں۔ اسی کو اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اس نے اپنے اوپر ساری مصیبتیں دیکھ لی اس کے بعد وہ ایمان لے آتا ہے، لیکن اس وقت تک تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی جان کو ختم کر دی تھی اور اس کو اللہ نے اپنے دربار کے اندر بلا لیا۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں کاش کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ یہی بات قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنے بھی کافرین ہیں چاہے وہ ساری زندگی اپنے کفر کے اوپر اڑے رہے، لیکن جب ان کی عین مرنے کی تیاری ہوتی ہے اس وقت وہ ایمان لاتے ہیں۔ وَإِن مِّن مُشْرِكٍ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ، ہر ایک مشرک اپنے جان نکلتے وقت جب فرشتے کو دیکھتے ہیں اس وقت وہ ایمان لاتا، لیکن اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔
اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی اس حالت کو بڑے اچھے انداز سے بیان کی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنِّي دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب قیامت کے دن مشرکین اور کافرین کو ان کے شرک کی وجہ سے جہنم کا فیصلہ سنا دیا جائے گا، اس وقت یہ شیطان جس نے ان مشرکین کو شرک پر ابھارا تھا وہ ان کے سامنے کھڑا ہوگا۔ یہ مشرکین شیطان کو دیکھ کر اللہ سے کہیں گے اے اللہ اس شیطان کو ڈبل عذاب دے، ایک تو وہ خود کافر تھا اور اس نے ہم کو گمراہ کیا، اس کا عذاب بھی ان کو دے۔ اس وقت شیطان کہے گا اے کافرو، میں نے تو دنیا میں صرف تم کو تمہارے دماغ میں ایک بات ڈالی تھی۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق۔ اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے، اللہ نے قرآن کے ذریعے سے اپنا سچا وعدہ تمہارے سامنے بیان کیا۔ وَوَعَدْتُكُمْ، میں نے بھی تمہارے دماغ کے اندر ایک خیال ڈالا تھا کہ یہ بھگوان کی عبادت کرو تو تمہاری یہ دنیا بن جائے گی، نہیں یہ ہوگا نہیں وہ ہوگا۔ فَأَخْلَفْتُكُمْ، اب لیکن میں اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جو وعدے کیے تھے وہ تو پورے ہو گئے، میں نے تم کو جو کہا تھا کہ یہ عبادت کرو تو یہ ہوگا، نہیں ایسا کرو تو وہ ہوگا، یہ اب کچھ ہونے والا نہیں۔ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، دنیا میں نے کفر کرنے پر تمہارے اوپر کوئی زبردستی نہیں کی تھی، بس میں نے تو ایک بات تمہارے دل میں ڈالی اور تم نے مان لی۔ اللہ نے تم کو عقل نہیں دی تھی، تم نے اپنی عقل کو کوئی استعمال نہیں کی۔ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنِّي دَعَوْتُكُمْ، میں نے تو صرف ایک پرپوز رکھا، ایک بات تمہارے سامنے رکھی تھی۔ إِلَّا أَنِّي دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، آنکھیں بند کر کر تم نے میری بات مان لی۔ فَلَا تَلُومُونِي، اب میرے کو برا بھلا مت کہو۔ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی ذات کو کوسو کہ تم نے میری بات کے اوپر سوچ کر صحیح ڈیسیژن کیوں نہیں نکالا۔ وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اور کچھ بھی کرو اب پچھتانے سے کیا ہوگا۔ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ، اب نہ میں تم کو جہنم کے عذاب سے چھڑا سکتا ہوں، وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي، اور نہ تم مجھ کو جہنم کے عذاب سے چھڑا سکتے ہو۔ چلو تم بھی جہنم میں اور میں بھی جہنم میں جا رہے ہیں۔ یہ اس وقت شیطان کافروں کے سامنے اپنے سارا راز کھول دے گا، لیکن اس وقت کے افسوس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بار بار یہی فرمایا ہے کہ سدھرنے کا جتنا وقت ہے اس سے پہلے سدھر جاؤ۔ جب وقت ختم ہو جائے گا اس کے بعد تم سدھرو گے بھی اور سدھرنے کی کوشش بھی کریں گے، لیکن اس وقت کا سدھرنا اور اس وقت کا ایمان لانا اور اس وقت کچھ بھی کہنا کہ اب ہم ایمان لائیں گے، اب ہم اعمال کر لیں گے، اب دنیا کے اندر ایک مرتبہ چانس لے لے ہم نمازیں پڑھ لیں گے، روزے رکھ لیں گے، اب دوسرا موقع تم کو ملنے والا نہیں ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بار بار ہم کو سمجھاتا ہے کہ اے مسلمان، دنیا کی جاو جلالی، دنیا کی عیش عشرت، دنیا کا مال و متاع دیکھ کر اپنے آپ کو بہت اونچے مت اڑا۔ حقیقت سمجھ، یہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے، تو بھی ختم ہونے والا ہے۔ نہ یہ دنیا رہے گی، نہ دنیا کی جاو جلالی رہے گی، نہ تو رہے گا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آخرت یہی باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متکبرین کے تکبر کو برداشت نہیں کرتا، اور دوسری طرف اگر کوئی کتنا بھی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اللہ کے سامنے معمولی سا بھی گر گرا لیتا ہے اور تھوڑی سی بھی توجہ اللہ کے سامنے کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں میں نوازنے میں بھی دیر نہیں لگاتا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک عورت تھی،
اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کا ایک لڑکا تھا. اسی لڑکے کی پرورش کرنے کے لیے اس عورت نے دوسری شادی نہیں کی اور اس کی جتنی جاہ و جلات اور مال ملکت تھی اس نے وہ ساری اپنے بچے کی پرورش کے پیچھے لگا دی. لیکن یہ اکیلا اکلوٹا بیٹا تھا. بڑی ناز و نخرے کے ساتھ ماں اس کو پالتی رہی. جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا گیا یہ اپنی ماں کا نافرمان بننے لگا. شراب کی عادت پڑ گئی, جوئے کی عادت پڑ گئی اور ہر قسم کے گناہوں کے اندر ملوث ہوتا رہا. یہ عورت اس کو سمجھاتی رہی کہ بیٹا ایسا مت کر. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی یہ عورت جاتی اور کہتی ہے میرے بیٹے کو نصیحت کرو. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس کو سمجھاتے لیکن اس کے دماغ کے اندر یہ باتیں اترتی نہیں تھی. اخیر کے اندر گناہوں کی لٹ کے اندر, شراب کی لٹ کے اندر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بیمار ہو گیا اور یہ بیماری آخری سٹیج پر پہنچ گئی, مرنے کی گھڑی تک. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس یہ عورت پھر گئی, حضرت میرے بیٹے کے لیے کچھ کریں. تو کہا کہ اب میں کیا کر سکتا ہوں, اس کو جتنا سمجھانا تھا میں سمجھایا لیکن تیرا بیٹا تو سمجھنے کی بات ہی نہیں لے رہا ہے. پھر اخیر کے اندر یہ ماں نے آ کر اپنے بیٹے کو کہا بیٹا تو نے اپنی ساری زندگی خراب کر دی, خراب لٹوں کے اندر اپنی جوانی کو بھی خراب کر دی, تندرستی کو بھی خراب کر دی, ساری دولت کو بھی تو نے اڑا دی. اب مرنے کی تیاری ہے, اب تو کچھ آخرت کے لیے تو کر لے. اب اس بیٹے کے دل کے اندر ایک تھوڑا سا احساس ہوا. اس نے کہا اچھا اگر ابھی بھی میں توبہ کروں تو میرے لیے معافی کا دروازہ کھلا. تو یہ ماں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس واپس گئی اور کہا کہ میرا بیٹا اس طریقے سے توبہ کرنے کے لیے تیار ہے. تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ نے فرمایا دیکھ ابھی میرے قرآن کے سبق پڑھانے کا ٹائم ہو گیا ہے, سارے اسٹوڈنٹ یعنی طالب علم سب پڑھنے کے لیے. تیرے بچے کو بار بار میں نے سمجھایا لیکن ہر وقت وہ تو بات کو مذاق کے اندر اڑا دیتا ہے اور حقیقت میں لیتا نہیں, اس لیے ابھی میرے پاس ٹائم نہیں. تو اس ماں نے کہا کہ میرا بیٹا توبہ کرنا چاہتا ہے. کہا کہ چل میں دیکھتا ہوں بات. تو کہا کہ ایک اور وصیت بھی ہے میرے بیٹے کی. کہا کہ وہ کیا ہے؟ کہا میرا بیٹا چاہتا ہے کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہ نماز جنازہ پڑھائے. تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تیرے بیٹے کی صلاۃ جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا کیونکہ ساری زندگی میں نے اس کو کبھی بھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اور حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جو جان بوجھ کر نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے. اور تیرے بیٹے نے بھی ساری زندگی کبھی بھی نماز کے اندر پڑھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا, لہذا میں تیرے بیٹے کی صلاۃ جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. جب حسن بصری رحمت اللہ نے یہ دونوں جواب دیے تو یہ ماں اپنے بیٹے سے مایوس ہو کر آ رہی تھی اور جیسے ہی گھر پہنچی تو بیٹے نے پوچھا کہ ماں کیا ہوا, حسن بصری آ رہے ہیں؟ کہا کہ انہوں نے تو آنے سے انکار کر دیا ہے بیٹے. کہا میری نماز جنازہ تو پڑھائیں گے نا؟ کہا تیری جنازے کی نماز پڑھانے سے بھی انکار کر دیا ہے. اس موقع کے اوپر اس بیٹے کے دل کے اندر اتنا جھٹکا لگا کہ اس نے اپنی ماں کو یہ کہا کہ اے اماں میں اتنا بڑا گنہگار بن گیا ہوں کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ میرے پاس آنے کے لیے بھی تیار نہیں اور میرے مرنے کے بعد جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے بھی تیار نہیں. تو ایک کام کر, میرے مر جانے کے بعد مجھے مسلمان کی قبرستان میں دفن مت کرنا. یہ آنسو بہاتے ہوئے اپنے گناہوں پر افسوس کرتے ہوئے یہ کہنے لگا مجھے مسلمان کی قبرستان میں دفن مت کرنا, مجھے کسی اور جگہ پر دفن کر دینا. اور جب میں مر جاؤں نا تو ایک رسی میرے گلے کے اندر باندھ کر میرے کو گھسیٹ کر وہاں پر پھینک دینا, کیونکہ میں نے بھی کتے کی طرح زندگی گزاری ہے. تو جس طرح سے کتا مر جاتا ہے تو اس کے گلے میں رسی باندھ کر گھسیٹ کر اس کو کچرے کھانے کے اندر پھینک دیا جاتا ہے, مجھے بھی پھینک دینا.
اس کے یہ عاجزانہ الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنے پسند آئے کہ واقعات کے اندر لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اس کے بعد اس کی روح پرواز ہو گئی، یعنی یہ بیٹا مر گیا، اور جیسے ہی مر گیا اتنے میں گھر کے دروازے کے اوپر کسی نے دستک دی، تو ماں نے پوچھا کون ہے؟ کہا میں حسن بصری ہوں۔ کہا حضرت آپ نے تو میرے گھر آنے سے انکار کیا تھا، میرے بیٹے کی جنازے کی نماز پڑھنے سے بھی انکار کیا تھا، پھر آپ کہا کہ تیرے جانے کے بعد میں سبق پڑھانے کے لیے بیٹھا تھا اور تھوڑی دیر میری آنکھ بند ہو گئی اور اس بند آنکھ کے اندر میں نے خواب دیکھا، خواب میں اللہ نے مجھے کہا کہ تو کیسا اللہ کا ولی ہے کہ میرے ایک ولی کی جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کرتا ہے، جاؤ اس کی صلاۃ الجنازہ پڑھا۔ اس لیے میں اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے جب کوئی بھی بندہ اللہ کے سامنے لپکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ آہوزاری اور اس کا یہ اللہ کے سامنے گر گرانا اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ اس کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندے کی توبہ سے اللہ تبارک و تعالی اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، جس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی ہے کہ جیسے کہ ایک آدمی ہو، اس نے ایک سواری رکھی ہے اور اس سواری کے اوپر اس کا کھانا اور پانی سب کچھ ہے، وہ جنگل کے اندر پہنچا اور اچانک سے وہ سواری اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور سواری گم ہو گئی۔ اب یہ جنگل کے اندر راستے سے واقف بھی نہیں اور اس کے پاس کھانا بھی نہیں، پینا بھی نہیں۔ اب یہ آدمی یقین کر لیتا ہے کہ اس جنگل سے نکلنے سے پہلے بھوک سے میں مر جاؤں گا، اس لیے وہ ایک درخت کے نیچے آ کر سائے میں بیٹھتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ بھوک سے ابھی مروں یا تبھی مروں، اور اسی حالت میں اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد اچانک اس کی آنکھ کھلے اور آنکھ کھلتے ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کی وہ جو گمشدہ سواری تھی وہ اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی ہے اور اس کے اوپر اس کا کھانا پینے کا سارا انتظام بھی موجود ہے۔ تو جس طرح سے یہ آدمی جو بالکل مرنے کے دہانے پر تھا اور وہ اپنی زندہ رہنے کے چانسز کو دیکھ کر اپنی زندگی سے جتنا خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جس طرح سے یہ آدمی نئی زندگی پا کر خوش ہوتا ہے، اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک کے اندر ایسے کئی واقعات کہ بندہ ایک معمولی سے اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی رحمتوں کے سائے میں ڈھانپ لیتا ہے، لیکن یہ سب اس وقت تک ہے مالک یغرگر، جب تک آدمی کی اپنی جان کی آخری حالت سکرات کی شروع نہ ہو جائے، اس سے پہلے اگر یہ ہوش کے ناخن لے لے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو نواز دیتا ہے۔ لیکن جب سکرات کی کیفیت شروع ہو جائے اور اس کے مرنے کے لیے فرشتے اس کی آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگے، اس کے بعد اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو مرنے سے پہلے اپنی زندگی کی یہ کیفیت طاری ہونے سے پہلے اپنی زندگی کی اس حالت کو بدلو اور اپنی زندگی کے کیے ہوئے گناہ سے اللہ کے سامنے توبہ کر لو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گنہگار گناہ کے بعد اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے اور معافی مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھا کر اگر وہ روتا ہے تو اس کے یہ رونے کے یہ آنسو اللہ تبارک و تعالی کو اتنے پیارے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ مسلمان کی آنکھ سے اپنی ندامت پر گرے ہوئے آنکھوں کے آنسو، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ جس آنکھ کے آنسو سے، جس آنکھ نے اپنے گناہوں کے اوپر افسوس کر کر ایک آنسو نکالا اور اس کے رخسار کے اوپر، گال کے اوپر ایک آنسو ٹپکتا ہے، اس ایک آنسو کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے پورے جسم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، اے مسلمانوں، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں سے گڑ گڑانے کے لیے، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے جب ہاتھ اٹھاؤ تو رو کر اللہ سے معافی مانگو۔ اور اگر تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں اور اس سخت دلی کی وجہ سے تمہارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں، فَتَبَاكَوْا، تو کم سے کم رونے کا منہ بناؤ۔ فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، اگر ریل میں رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بناؤ اور اس کیفیت کے ساتھ اللہ کے سامنے مانگو۔ اگر تم روتے ہوئے اللہ سے مانگو گے اور اگر روتے نہیں تو رونے کی شکل بنا کر اللہ سے مانگو گے تو دنیا میں بھی ہمارے پاس جب کوئی بھیک مانگنے کے لیے مانگتا ہے اور وہ اپنی شکل بناتا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ بھکاری بھی نہیں ہوتا، لیکن جب وہ شکل ایسی بنا دیتا ہے تو ہم بھی اس پر رحم کھا کر نہ لینے کی نیت کی ہو پھر بھی ایک روپیہ نکال کر دے دیتے ہیں۔ تو جب دنیا کے اندر ہمارے سامنے کوئی رونے کی کیفیت اور عاجزانہ کیفیت بنا لیتا ہے تو ہمارا دل بھی اس کو کچھ دینے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تو ارحم الراحمین ہے، جب ہم بھی اللہ کے سامنے اس طرح سے رونے کی کیفیت بنا کر اللہ سے مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہم کو عطا فرما دے گا۔ یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، اے مسلمان اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے مانگو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور اس طریقے سے کہ رو کر مانگو، اور اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنا کر مانگو۔ آج کل یہ جو ہماری دعائیں ہیں کہ بس اسی طرح سے ہم دعائیں کرتے ہیں جیسے کہ ہوٹل میں بیٹھ کر ویٹر کو آرڈر کر رہے ہیں، جیسے کہ ویٹر کو آرڈر کرتے ہیں کہ ایک چائے لا دے، ایک یہ لا دے، ایک وہ لا، اے اللہ جنت دے دے، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ یہ کیفیت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے مانگو تو رونے کی کیفیت کے ساتھ مانگو، اور اگر رونا نہ آتا ہو تو کم سے کم رونے کا منہ بناؤ، ایسی شکل بناؤ کہ کوئی دیکھنے والا دیکھ کر ہم کو یہ سمجھے کہ یہ رونے کی ایکٹنگ کر رہا۔ یہ ایکٹنگ کرنے کو بھی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، اور ہمارے سامنے آج اگر کوئی دعا مانگتا ہو اس طرح سے ڈونگ کرے سے، یہ ڈونگ نہیں، یہ سنت ہے، شریعت کا حکم ہے۔ ہمیں بھی اگر اس طرح کی دعا مانگنے کی حالت نہ ہو تو ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ دوسروں کو اس طرح سے دعا کرتے ہوئے دیکھ کر اس کے اوپر اس طرح سے ٹھٹھا اڑانا، یہ ہماری سخت دلی کی علامت ہے۔ ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ کوئی سچا کرتا ہے اس کو بھی ہم جھوٹا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے، یہ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں مانگنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل بنا کر اللہ کے سامنے دعا ذکر کرو۔ تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں یہی فرماتا ہے۔ تو یہ دو باتیں کہہ رہے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو ایک بات بہت پسند اور ایک بات بالکل پسند ہے۔ ایک تکبر کی شان اگر کوئی کرتا ہے اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ جو بھی تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے۔ عاجزی کو اور تواضع کو، انکساری کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ بلکہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی کو تواضع کے ساتھ گزارے، کسی کے سامنے اس طریقے کی حالت اور پوزیشن نہ بنائے جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ اترا رہا ہے، اس کو اپنی دولت کے اوپر غرور ہے، گھمنڈ ہے،
تو اللہ تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے آدمی کو اللہ دنیا اور آخرت میں اونچے مرتبے پر پہنچائے گا. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے انکساری کرے، عاجزی کرے، نرم مزاجی کے ساتھ زندگی بسر کرے، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، اونچے درجے پر پہنچاتا ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھیے تواضع کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمت کو استعمال نہ کرے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال و دولت دی ہے، اب یہ اچھے کپڑے پہنے تو یہ کوئی تکبر کی نشانی نہیں، اچھے جوتے پہنے یہ بھی کوئی تکبر کی نشانی نہیں. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے دریافت کیا، پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کس کو کہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ بھی بڑا جمیل ہے اور ایک خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اچھے کپڑے پہننا، اچھے جوتے پہننا، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو استعمال کرنا یہ کوئی تکبر نہیں ہے. وَلَكِنَّ الْكِبْرَ، بلکہ تکبر کا مطلب یہ ہے کہ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ، حق بات کو چھپانا. یعنی کوئی بھی آدمی ہمارے سامنے کوئی بات کہے، نہیں تو کون کہنے والا ہے، تو کون منے والی، یہ بَطْرُ الْحَقِّ، حق بات کا انکار کر دینا. وَغَمْطُ النَّاسِ، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، سامنے والے انسان کو معمولی سمجھنا، یہ ہے اصل میں تکبر. کہ تو کون ہے، میں جو کہوں وہی ہوگا. اگرچہ اس کے پاس مال و دولت نہ ہو لیکن مزاج ایسا ہے، یہ تکبر کی علامت ہے. اور اگر کسی کے پاس مال و دولت سارا پڑا ہوا ہے لیکن وہ ہر ایک کو اپنی حیثیت سے دیکھتا ہے، ہاں بھائی تو نے کہا اور کوئی حرج نہیں، تو جو کہتا ہے میں سوچوں گا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. اللہ نے اگر ہم کو کوئی نعمت دی ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ وہ اس نعمت کو اس کے بندے کے اوپر دیکھے. اگر اللہ نے مال دولت دی ہے تو اچھے کپڑے پہنو، اچھے طریقے سے جوتے ہو، اس طرح سے اچھے کپڑے پہننا یہ کوئی تکبر کی نشانی نہیں. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں ارشاد فرمائے. قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں ارشاد فرمائے. ان تمام باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان اپنی اوقات کو پہچانے. دنیا کی دولت اگر مل گئی ہے تو اس کی وجہ سے اپنے آپ کو آسمان پر نہ اڑائے. اس کی وجہ سے اپنے آپ سے دماغ کے اندر یہ نہ ڈالے کہ بس میں ہوں، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ مزاج نہ رکھے. یہ دولت تو آج ہے اور کل نہیں. اسی کو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسی ہے جیسے کہ آسمان کی بارش، کہ جب بارش برستی ہے تو یہ زمین جو بالکل خشک تھی، گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں تھا، بس یہ بارش برسی اور زمین لہلہانے اٹھی اور سرسبزہ اگ گیا. کھیتوں کے اندر کھیت لہلہانے لگی. اب کھیت کا مالک اس کی سرسبزگی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، لیکن یہ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ 4 مہینے کے بعد کیا یہی سبز جو لہلہا رہا ہے وہ خشک ہو جائے گا. پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ پتجھڑ کی موسم آئے گی اور یہ ساری جو یہ جو لہرا رہی تھی یہ سب لہران ختم ہو جائے گی، کھلیان کے اندر کٹ کر آ جائے گی، لوگ اس کو اڑائیں گے اور سب کچرا اور گھاس اور سو جائے گا. اللہ کے رسول قرآن کریم کے اندر اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کی زندگی کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ آج بچہ ہے، کل جوان ہوا، پھر پرسوں بڈھا ہو جائے. اور جس طرح سے یہ لہلہا کی کھیتی یہ کچرا اور گھاس اور کچرا ہو گیا، اسی طرح سے ہماری زندگی بھی ایک دن ختم ہو جائے گی.
جوانی کے جوش کے اندر اپنے آپ کو تکبرانہ مزاج میں نہ ڈالو، مال و ملکت کی دولت کی وجہ سے اپنے آپ کو بہت اونچا اور دوسروں کو حقیر نہ سمجھو، اپنی حیثیت کو سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی باتیں ساری قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اور تمام باتوں کا ایک ہی خلاصہ نکلتا ہے کہ اے انسان، یہ دنیا کی زندگی وقتی زندگی ہے، اصلی زندگی تو مرنے کے بعد کی ہے۔ یہ تو 40 سال 50 سال 60 سال بہت جیو گے تو 100 سال، اور اس کے بعد تو جیو گے تو بھی کہو گے کہ اب موت کب آئے گی۔ یہ زندگی تو ایک وقتی زندگی ہے، اصلی زندگی نہیں۔ اصلی زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی، میدان محشر کے بعد شروع ہوگی۔ جنت کا فیصلہ ہو گیا ہے تو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے کفر کی وجہ سے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو اصلی زندگی تو وہ ہے۔ اس زندگی کے بنانے میں اس زندگی کو خراب مت کرو۔ اس زندگی کے اندر نعمتیں اللہ نے دی ہے، استعمال کرو، لیکن اس نعمتوں کی آڑ میں آخرت خراب نہ کرو۔ اس نعمتوں کی وجہ سے گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر اپنی آخرت کو مت بگاڑو۔ اس دنیا کو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو خراب مت کرو۔ یہی بات حدیث پاک کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار فرمایا کرتے تھے، اے انسان، اپنی زندگی بنانے کے لیے، اپنی بیوی کی زندگی بنانے کے لیے، اپنے بچوں کی زندگی بنانے کی فکر مت کر۔ ہر ایک آدمی اس دنیا کے اندر آیا ہے، اپنی مقدر کا جی کے جائے گا۔ ہمارے باپ دادا نے ہمارے لیے کیا چھوڑا تھا اور ہم کیا غریب رہ گئے اور مر گئے، تو پھر ہم اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں۔ اپنی اولاد کی دنیا بنانے کی فکر مت کرو۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے بڑا بیوقوف آدمی وہ ہے من افسد دینہ لدنیا غیرہ۔ بس میرے مرنے کے بعد میرے بچے کسی کی محتاج نہ رہے، اس لیے کماتا ہے یہ خریدا نے وہ خریدا نے، ایک مکان ہے دوسرا مکان ہے تیسرا مکان، اتنا بیلنس ہے اتنی گاڑیاں نے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی اولاد کی دنیا بنانے کے لیے تو نے اپنی آخرت کو خراب کر دی۔ من افسد دینہ لدنیا غیرہ، دوسروں کی دنیا بنانے کی فکر میں اپنی آخرت کو خراب کر دی۔ اس سے زیادہ بیوقوف آدمی کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی اور اپنی اولاد کی آخرت کی فکر کی اتنی ہی توفیق دے جتنی ہم اپنی اولاد کی دنیا کی فکر رکھتے ہیں۔ جس طرح سے ہم اپنی اولاد کی دنیا کی فکر، میرا بچہ بڑا ہونے کے بعد یہ بن جائے وہ بن جائے، یہ کرے وہ کرے، یہ فکر ہونی چاہیے، لیکن اس کی اتنی فکر کر لینا کہ آخرت کے بارے میں سوچا ہی نہ جائے، یہ حقیقت میں غفلت ہے، یہ شیطان کی طرف سے دھوکہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر بار بار اللہ نے فرمایا، اے انسان، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کی زندگی ہے، اس زندگی کو اندر تو دھوکہ مت کھا، اسی کو اپنی اصلی زندگی مت سمجھ بیٹھ۔ اصلی زندگی تو مرنے کے بعد کی ہے، اس کی بھی کچھ تیاری کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں سے مالا مال فرمائے، اور دنیا کی زندگی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين۔ يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا أرحم الراحمين، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔
یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ جانے سے انجانے سے صغیرہ کبیرہ سارے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما، ہمارا یہ بیٹھنا اور سننا سنانا قبول فرما۔ یا اللہ ہمیں اس کی برکت سے یا اللہ ایمان کی اور ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، مرتے دب تک ایمان پر قائم رکھ، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے دادا دادی کی مغفرت فرما، نانا نانی کی مغفرت فرما۔ یا اللہ بھائی بہنوں کی مغفرت فرما، جو زندہ ہے ان کی بھی مغفرت فرما، اور جو تیری رحمت میں آ پہنچے ہیں ان تمام کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنت بنا دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم مرتے دب تک ایمان پر قائم رکھ، اور مرتے وقت کلمہ نصیب فرما۔ یا اللہ بلا حساب کتاب جنت میں داخلہ عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے حوض کوثر کا پانی میسر فرما۔ یا اللہ سیدھے ہاتھ میں نام اعمال عطا فرما۔ یا رحمان دنیا اور آخرت کی ہر مشکلوں سے اور ہر مصیبتوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ دنیا اور آخرت کے اندر ہر قسم کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے اور پوری امت کے لیے جو خیر مانگا وہ سارا خیر ہم ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے مانگتے ہیں کہ عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور اور فتن سے اپنے لیے اور پوری امت کے لیے پناہ چاہی، یا اللہ ہم تمام شرور اور فتن سے ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے پناہ چاہتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یہ آخری زمانہ ہے، ہر قسم ہر جگہ کے اوپر فتنہ ہی فتنہ ہے۔ اس پرفتن دور کے اندر یا اللہ ان فتنوں سے بچنا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ انتہائی کٹھن مشکل مسئلہ ہے۔ یہ وہی زمانہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے انسان کے لیے اپنے ہاتھ کے اندر آگ کے انگارے کو پکڑے رکھنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، اس زمانے میں اپنے ایمان کو بچانا بھی اتنا ہی مشکل ہے۔ یا اللہ اس مشکل ترین زمانے میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے، ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی اور ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله